الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ معزز سامعین و ناظرین، حضرت یوسف علیہ السلام کی خوبصورت داستان کو بیان کرتے ہوئے آج ہم آپ کی خدمت میں دوسری ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہیں۔ سامعین محترم، حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کے والد اور جناب اسحاق علیہ السلام کے بیٹے اور جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے پوتے تھے۔ آپ کا لقب اسرائیل تھا، اور اسرائیل کا معنی اس زبان میں جو ان کی آبائی زبان تھی، عبرانی زبان، اسرائیل کا معنی ہے اللہ کا بندہ، عبداللہ یعنی اللہ کا بندہ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا پہلا نکاح حضرت لیہ بنت لیان سے ہوا، جن سے اللہ نے ان کو 10 بیٹے عطا فرمائے۔ پھر ان کی وفات کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نکاح حضرت راحیل سے ہوا، جن سے اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام عطا فرمائے، اور پھر کم و بیش 2 سال بعد حضرت یوسف کے سگے بھائی حضرت بنیامین کی ولادت ہوئی، تو حضرت راحیل کا انتقال ہو گیا۔ گویا اللہ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو 12 بیٹے عطا فرمائے، 10 بیٹے حضرت لیہ بنت لیان سے اور 2 بیٹے حضرت راحیل سے۔ حضرت یوسف اور بنیامین یہ آپس میں سگے بھائی، اور باقی 10 ان کے علاتی بھائی یعنی باپ شریک بھائی تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو فطرتاً حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ اور ان کے بھائی حضرت بنیامین سے محبت زیادہ تھی، بالخصوص حضرت یوسف سے بہت زیادہ محبت تھی۔ ایک تو اس وجہ سے بھی کہ بچپن میں ان کے سر سے ماں کی شفقتوں کا سایہ اٹھ گیا، اور پھر ان کے چہرے پر نبوت کا جمال بھی نمایاں تھا۔ اس دوران حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا، اور اس خواب کا اپنے والد سے ذکر کیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس خواب کو قرآن میں خود بیان فرمایا۔ اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین۔ اللہ فرماتے ہیں کہ بہت قابل ذکر ہے وہ وقت جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے عرض کی، اے پیارے ابا جان، میں نے دیکھا کہ چاند، سورج اور 11 ستارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام چونکہ علم تعبیر جانتے تھے، اللہ نے انہیں تعبیر کا علم عطا فرمایا تھا، وہ سمجھ گئے کہ 11 ستاروں سے مراد ان کے 11 بھائی، اور چاند سورج سے مراد ہم دونوں میاں بیوی ہیں، یعنی اس وقت جو حضرت یعقوب علیہ السلام کی تیسری زوجہ محترمہ تھی، وہ ہم سب ان کے تابع ہو جائیں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے تعبیر کو سمجھ کر پہلے حضرت یوسف کو تدبیر بتلائی، پھر تعبیر بتلائی۔ پہلے فرمایا، یا بنیہ، اے میرے پیارے بیٹے، لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا۔ اس خواب کو اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہ کرنا، کہیں وہ تیرے بارے میں کوئی بری تدبیر نہ کر ڈالیں۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین، کیونکہ شیطان انسان کا واضح دشمن ہے، کہیں تیرے متعلق تیرے بھائیوں کو گمراہ نہ کر دے۔ اور پھر اس خواب کی تعبیر بھی بتلائی، فرمایا وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ، جیسے تیرے رب نے تجھے خواب دکھایا، اسی طرح ایک وقت آئے گا اللہ تجھے اپنا نبی منتخب فرمائے گا، اور وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، تجھے خوابوں کی تعبیر بھی عطا فرمائے گا، اور باتوں کے انجام کو سمجھنے کی صلاحیت بھی عطا فرمائے گا۔ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اور تجھے اللہ حکومت اور سلطنت بھی عطا فرمائے گا، تجھ پر اپنی نعمتوں کی بارش برسائے گا، جیسے تیرے آبا و اجداد حضرت ابراہیم و اسحاق پر اللہ نے نعمتوں کی بارش کی، ایسے اللہ تجھ پر نعمتوں کی بارش بھی عطا فرمائے گا۔ ان ربک علیم حکیم، تیرا رب علم و حکمت والا ہے، اسے پتہ ہے کس کو کون سی نعمت کب اور کتنی عطا فرمانی ہے۔ یہ تعبیر اور
تدبیر بتلا کر حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو اپنے بھائیوں کی سازشوں سے بچانے کا اپنی طرف سے انتظام کیا، مگر اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ بالآخر اس خواب کا علم بھائیوں کو ہو گیا، اور اس کے بعد کیا ہوا آپ کی خدمت میں انشاءاللہ آئندہ قسط میں اس کا تذکرہ کریں گے۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، آئندہ ویڈیو تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔